ہم سائنس کلاس 6 کے ٹاپک سیل کے بارے میں آج بات کریں گے۔ سیل کیا ہوتا ہے؟ اسٹوڈنٹس، سیل کسی بھی جاندار چیز کی جو جسم ہے، اس کی جو باڈی ہے یا اس کا جو فنکشن ہے، اس کی بنیادی اکائی ہوتی ہے۔ آئیے اس کو سمجھتے ہیں کہ سیل سے کیا مراد ہے اور سیل کسے کہتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے دیوار ہے، وال ہے۔ یہ دیوار کس چیز کی بنی ہے؟ یہ دیوار بنی ہے اینٹوں کی، یعنی دیوار اینٹوں کی بنی ہوئی ہے، اور اس کی جو یونٹ ہے دیوار کی، وال کی، وہ برک ہے، اینٹ ہے۔ برک از دی یونٹ آف وال۔ تو برک جو ہے وہ اس کی وال کی یونٹ ہے۔ یہ ایک اور وال ہے، اس میں بھی دیکھیں تو یہ بنی ہوئی ہے کس کی؟ یہ اینٹوں کی ہی بنی ہوئی ہے۔ اس کی جو یونٹ ہے وہ بھی برک ہی ہے، یعنی اینٹ ہی ہے۔ یہ ایک جاندار کا ایک حصہ ہے، ایک زندہ چیز، اس کا ایک باڈی پارٹ ہے۔ اس کو ہم نے مائکروسکوپ کے نیچے جب دیکھا تو اس کی ساخت بھی اسی طرح کی تھی جس طرح کی دیوار کی ہوتی ہے۔ تو جس طرح دیوار اینٹوں سے مل کے بنی ہوئی ہے، اسی طرح یہ جو جاندار چیزیں ہیں یہ بھی چھوٹی چھوٹی اینٹوں سے مل کر، برک سے مل کر بنی ہوتی ہیں، اور ان اینٹوں کو ہم سیل کہتے ہیں۔ تو سیل از دی یونٹ آف آل لیونگ تھنگس۔ جتنی زندہ چیزیں ہیں ان سب کی جو اکائی ہے، جو یونٹ ہے، وہ سیل ہے۔ Cell is the basic unit of a living organism, just as brick is the unit of wall۔ جس طرح دیوار کی یونٹ اینٹ ہے، اسی طرح جو زندہ چیزیں ہیں، لیونگ آرگنزمز ہیں، ان کی جو بنیاد ہے وہ زندہ چیزیں جن چیزوں سے، جس اکائیوں سے یا جن اینٹوں سے مل کر بنی ہوتی ہیں، انہیں سیل کہتے ہیں۔ تو سیل از دی بیسک یونٹ آف a living organism, just as brick is the unit of wall۔ جس طرح دیوار کی یونٹ اینٹ ہے، اسی طرح انسان اور جتنے بھی زندہ جاندار ہیں ان کی جو یونٹ ہے وہ سیل ہوتے ہیں۔ تو what is cell؟ تو اسٹوڈینٹس، cell is the basic unit of structure and function of all living organisms۔ سیل جو ہے وہ بیسک یونٹ ہے، بنیادی اکائی ہے اسٹرکچر کی بھی، یعنی ان کی ساخت کی بھی، وہ بنے ہوئے بھی سیلوں سے ہوتے ہیں، اور ان کا جو فنکشن ہے، ان کا جو کام ہے، وہ بھی انہی سیلوں پر منحصر ہوتا ہے۔ یعنی سیل اسٹرکچر کے بھی، ان کی ساخت کے بھی، اور ان کے فنکشن کے بھی کی بنیاد ہوتے ہیں۔ تو سیل از دی بیسک یونٹ آف اسٹرکچر اینڈ فنکشن آف آل لیونگ آرگنزمس۔ ڈو آل سیلز آر سملر؟ کیا کسی جاندار کے اندر جتنے سیل ہیں وہ سارے سملر ہوتے ہیں، وہ سارے ایک جیسے ہوتے ہیں؟ یعنی اگر انسان ہے تو اس کے اندر جو سیل ہیں وہ کیا سارے ایک جیسے ہوتے ہیں؟ جس طرح دیوار کی اینٹیں جو ہیں وہ ساری تقریباً ایک جیسی ہوتی ہیں، تو کیا جانداروں کے جو سیل ہیں وہ بھی سملر ہوتے ہیں، وہ بھی ایک جیسے ہوتے ہیں؟ تو اسٹوڈنٹس، ایسا نہیں ہے۔ نو، آل سیلز آر ناٹ سملر۔ جتنے سیل ہوتے ہیں وہ سملر نہیں ہوتے۔ سیلز آر ڈیفرنٹ ان شیپ، سائز اینڈ فنکشن۔ تو سیل جو ہوتے ہیں ان کی شیپ، ان کی شکلیں بھی مختلف ہوتی ہیں، ان کے سائز بھی ایک دوسرے سے مختلف ہو سکتے ہیں، اور ان کا فنکشن، ان کا جو کام ہے وہ بھی ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ یعنی سیل جو ہے اس کی شکل، اس کی جسامت، اس کا سائز اور اس کا کام
مختلف ہوتا ہے مختلف سیلوں کا، اور مختلف سیلوں کی اس لحاظ سے اپنے کام کی وجہ سے، اپنی ساخت کے لحاظ سے وہ ایک دوسرے سے کافی حد تک مختلف ہوتے ہیں۔ آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ سیل جو ہے وہ مختلف شکلوں کے ہوتے ہیں، مختلف سائز کے ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے مختلف کام کرنے ہوتے ہیں، اس لیے وہ سائز کے لحاظ سے بھی، شیپ کے لحاظ سے بھی اور کام کے لحاظ سے بھی ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ تو سوال یہ تھا کہ ڈو آل سیلز آر سیملر، کیا سارے سیل ایک جیسے ہوتے ہیں؟ نو، آل سیلز آر ناٹ سیملر سیلز اینڈ cells are different in shapes, sizes and functions. تو اسٹوڈینٹس یہ مسل سیلز ہیں، یہ جو ہمارے پٹھے ہیں، یہ جو ہمارا گوشت ہے ہڈیوں کے اوپر جو ہڈیوں کو جوڑتا ہے، یہ مسل سیلز ہیں۔ آپ ان کی شکل دیکھیں یہ کیسی شکل ہے اس کی۔ اسی طرح یہ بلڈ سیل ہیں، جو ہمارے جسم کے اندر خون ہے اس کے اندر سیل ہوتے ہیں، 3 طرح کے سیل ہوتے ہیں، ریڈ بلڈ سیل، وائٹ بلڈ سیل اور پلیٹلیٹس۔ اور نرو سیل، یہ جو ہمارے جو دماغ ہے، برین ہے، اس کے جو سیل ہے، یا ہمارے جسم کے اندر ایک پورا جو مختلف دماغ مختلف ہمارے اعضاء کو، ہمارے آرگنز کو کنٹرول کرتا ہے، تو جو سیل اس کو کنٹرول کرتے ہیں، وہ جو سیل میسج کو لے کے جاتے ہیں اور میسج کو لے کے آتے ہیں، اور دماغ کے اندر جو سیل ہوتے ہیں انہیں نرو سیل کہتے ہیں۔ اب اس کی شکل دیکھیں، اس کی شیپ دیکھیں کیسی ہے۔ اسی طرح یہ ہمارے انٹیسٹائنل سیل ہیں، ہماری آنتوں کے اندر جو سیل ہوتے ہیں، یہ آنتیں جو ہیں انٹیسٹائن، سمال انٹیسٹائن اور لارج انٹیسٹائن، ان کے اندر جو سیل ہوتے ہیں، ان سیلوں میں وہ سیل ایسے ہوتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ سیل سائز کے لحاظ سے بھی، شکل کے لحاظ سے بھی اور فنکشن کے لحاظ سے بھی ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ یہ لیور سیل ہے، جو ہمارا لیور ہے، جگر ہے، یا جسے جانوروں کا جو لیور ہے اسے کلیجی بھی کہتے ہیں۔ جب ہم جانور ذبح کرتے ہیں اس کی کلیجی جو ہے وہ ہم پکا کے کھاتے بھی ہیں۔ تو اس کے سیل جو ہیں لیور سیل، آپ دیکھیں گے ان کی شکل کیسی ہے۔ اسی طرح یہ کارڈیک سیل ہے، ہمارا دل جو ہے وہ جو ہر وقت دھڑکتا رہتا ہے، اس کے جو سیل ہیں وہ بہت مضبوط ہوتے ہیں، بہت ان کے اندر ایک طاقت ہوتی ہے، صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ لچکدار ہوتے ہیں اور وہ ساری عمر جو ہے وہ دھڑکتے رہتے ہیں۔ تو کارڈیک سیل آپ دیکھیں گے یہ دل کے سیل کیسے ہوتے ہیں۔ تو کیا پتہ چلا کہ سیل جسامت کے لحاظ سے بھی، سائز کے لحاظ سے بھی اور کام کے لحاظ سے بھی ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ کین وی سی سیلز، کیا ہم سیلوں کو دیکھ سکتے ہیں؟ تو اسٹوڈینٹس some cells are large so we can see them with naked eyes. کچھ سیل جو ہوتے ہیں وہ تو بڑے ہوتے ہیں، ہم ان کو آنکھ سے، ننگی آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں۔ جیسے انڈا ہے تو وہ ایک سیل ہے، اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن کچھ سیل ایسے ہوتے ہیں جو بہت چھوٹے ہوتے ہیں۔ some cells are small so we can see them with microscope. ہم صرف مائکروسکوپ سے ان کو دیکھ سکتے ہیں، ہم انہیں آنکھ سے، عام آنکھ سے، ننگی آنکھ سے، بغیر مائکروسکوپ کے نہیں دیکھ سکتے، وہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں۔ تو کچھ سیل بڑے ہوتے ہیں جنہیں ہم دیکھ سکتے ہیں، اور کچھ سیل جو ہوتے ہیں وہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں اور ہم انہیں صرف مائکروسکوپ کی مدد سے ہی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ سیل سب سے پہلے ڈسکور کس نے کیے تھے؟ تو اسٹوڈینٹس ہو ڈسکورڈ سیل؟ رابرٹ ہک ڈسکورڈ سیل۔ یہ جو رابرٹ ہک ہے اس نے یہ سب سے پہلے سیل جو ہے وہ دریافت کیے تھے، مائکروسکوپ اس نے اپنی بنائی تھی، اور اس مائکروسکوپ کے نیچے اس نے دیکھا تھا کہ چیزیں جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے اینٹوں سے بنی ہوئی ہیں، اور اس طرح اس نے یہ نتیجہ نکالا کہ جتنی بھی جاندار چیزیں ہوتی ہیں وہ سیلوں کی بنی ہوتی ہیں۔ اب اسٹوڈینٹس آپ نے یہ کام کرنا ہے، لیب میں جانا ہے اور مائکروسکوپ کے نیچے آپ نے سیلوں کو دیکھنا ہے۔ Take an onion membrane and observe its cells by using a microscope. مائکروسکوپ کو یوز کرتے ہوئے آپ نے پیاز کا جو جھلی ہے، جو میمبرین ہے، اس کو آپ نے دیکھنا ہے، یہ ایکٹیویٹی کرنی ہے۔
یہ تھا آج کا سبق، اور یہ چینل ہے تعلیم منزل، جس کا مقصد تعلیم کو پھیلانا ہے، تعلیم کو آسان کر کے پیش کرنا ہے۔ آپ اس کو لائک بھی کیجئے، اسے شیئر بھی کیجئے، اور ابھی تک اگر یہ سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب بھی کیجئے۔ کوئی 350 کے قریب ویڈیوز جو ہے مختلف لیسنز اس چینل کے اوپر پڑے ہوئے ہیں، آپ اسے بھرپور فائدہ اٹھائیے۔ اللہ ہمارا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ، اگلے سبق تک فی امان اللہ۔